بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت نوح نے جب کشتی میں سوار تھے اور جب طوفان ختم ہوا، کشتی رکی، چھٹے امام سے روایت ہے، جب کشتی رکی تو مومنین نیچے اترے تو شیطان حضرت نوح کی خدمت میں آیا، کہا کہ مجھے کئی سال لگتے ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے کے لیے، مگر آپ نے بد دعا دے کر ان سب کو جلدی جہنم بھیج دیا۔ یہ سننا تھا حضرت نوح۔ ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت نوح کو کہا کہ یہ سمندر کنارے، دریا کنارے، یہ جو مٹی ہے اس سے چیزیں بناؤ، کوئی برتن، کوئی چیز بناؤ۔ تو انہیں وقت لگا، اس مٹی سے چیزوں کو بنایا۔ جب وہ بن گئی تو پھر کہا ان کو توڑ دو۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، توڑتے وقت ان کو، مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے منع کیا، لیکن ایک چیز خود بنائی تھی، اسے توڑتے وقت تکلیف ہوئی۔ تو وہاں سے آئی آواز کہ مگر وہ بھی تو ہماری مخلوق تھی جس کے لیے تم نے بد دعا کی تھی۔ عزیزان محترم، اصل خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ حضرت نوح کو واقعاً تکلیف ہوئی، حضرت نوح کئی سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اتنا روایات میں ہے کہ بعض اوقات حضرت نوح کو اتنی تکلیف دیتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ حضرت نوح کئی دن تک بے ہوش اور خونوں میں لہو لہان رہتے تھے۔ خوب یہ بہرحال مخلوق نہیں پہچانی اپنے ہادیوں کو جو بھیجے اسی دور میں کہ جہاں اتنی مشکلات تھیں، وہاں پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، آخری پروفٹ کو بھیجا۔ وہ پروفٹ رحمت للعالمین ہے، یعنی سب کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے، نہ صرف ہمارے لیے۔ وہی پروفٹ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، میں لعن اور نفرین کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں جو ہوں وہ تمہیں جو ہے وہ سوئے حق کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ خوب یہ رسول خدا فرما رہے ہیں، ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ہم بھی اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی، اپنے آپس میں لوگوں کو لعن کرنے کے بجائے حق کی دعوت دیں۔ خوب یہ بہت آسان ہے، انگلی اٹھانا، کرٹک کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ خوب ہم میں بھی تو برائی ہیں، ہم کون سے اچھے ہیں؟ ہر آدمی کے اندر، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں غلط ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھے ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، تقویٰ گزار ہیں، لیکن میرے اپنے اندر بھی تو نقص پائے جاتے ہیں، میرے اپنے اندر بھی کمیاں ہیں۔ لیکن اگر میں دعوت حق کی طرف بلاؤں، اگر میں سمجھتا ہوں چیز اچھی ہے تو لوگ آئیں گے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ ہر چیز خوبصورت ہے۔ خدا نے خیر کو خلق کیا ہے، خیر یعنی اچھائی کو خلق کیا، خدا نے برائی کو خلق نہیں کیا۔ یہ جو لوگ بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں، کہتے ہیں خوب یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، خوب اللہ نے برائی نہیں بنائی ہے۔ خیر کا نہ ہونا شر کو خلق کر دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر خوب اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا خود کچھ نہیں ہے، نور کا، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ تو اگر ہم نور پھیلائیں، روشنی پھیلائیں، خوب اندھیرا نہیں ہوگا۔ خوب رات کیسے ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روشنی ختم ہو گئی ہے۔ وہ سورج طلوع ہوتا ہے، خورشید سن جب آتا ہے دوبارہ دن ہو جاتا ہے، دوبارہ روشنی ہو جاتی ہے۔ تو برائی یا شر ایسے ہی ہے، خیر نہ ہو تو شر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خلوت میں خدا نہ ہو تو پھر شیطان آ جائے گا۔ اگر ہم اپنی تنہائی میں، اپنے اکیلوں میں خدا کو یاد کریں تو پھر کبھی بھی برائی نہیں آئے گی ہمارے پاس۔ عزیزان محترم، خوبصورتی، جمال، زیبائی کیا ہے؟ فلاسفر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل زیبا ہونا، بیوٹیفل ہونا، یا فرینچ میں کیا، بیوٹیفل، خوب یہ کیا ہے؟
ہر شخص کے حساب سے. یعنی جب کوئی شخص کسی چیز کو بیوٹیفل دیکھتا ہے، ہر شخص کو ایک چیز خوبصورت نظر آتی ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کا ایک نظم ہے، ایک طریقے سے ہے، ایک اس کے اندر ایک چیز ہے کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچے کو ایک پھول، ایک فلاور اچھا لگتا ہے. کیا وہ فلاور اچھا لگتا ہے یا اس کا ریڈ کلر اچھا لگتا ہے، یا اس کا وہ کلر ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے؟ خود کوئی چیز ہے، یا وہ خود پھول ہے، یا اس کے اوپر کی کوئی چیز ہے جو ہو سکتا ہے ریڈ کلر کسی اور چیز تو اسے اچھا نہ لگے. یعنی اصل اس چیز کا وجود ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے. خوبصورتی ایسی ہے، خوبصورتی اصل میں وجود ہے، زیبائی وجود ہے جو پروردگار نے اس کائنات میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور کس کو کیا اٹریکٹ کرتا ہے اب یہ اس کے اوپر ہے. مثال کہ مجھے اگر کوئی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، مجھے کوئی چیز کھینچ رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اس کی طرف کھنچتا ہوں تو وہ مجھے کھینچ رہی ہے. ہو سکتا ہے جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو آپ کو نہ لگے اچھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس اٹریکشن یعنی جو زیبائی ہے اس کے دو مفہوم ہیں. ایک صوری یعنی پکچر، فوٹو یعنی جو چیز آتی، اور ایک مانوی ہے یعنی ایک انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے. اب آپ گھبرائیے گا نہیں کہ بہت سے لوگوں کو بہت شوق تھا کہ مولانا کچھ اوپر کی باتیں کریں، تھوڑی بھاری بات کریں، تو پھر آج تھوڑا سا آپ تھوڑا برداشت کیجیے گا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. خوب. اب یہ جو فوٹو ہے خوب ایک طرح کی خوبصورتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو گاڑی اچھی لگتی ہے، آپ کو گھر اچھا لگتا ہے، آپ کو کلر اچھا لگتا ہے. خوب یہ سب مادی ہے. تصویر آپ کو فطرت اچھی لگتی ہے، پہاڑ اچھا لگ رہا ہے، پانی اچھا لگتا ہے. خوب یہ کیا ہے؟ یہ سب صوری ہے، یہ آپ کو تصویری طور پر آپ کے اندر جا رہا ہے. خوب ایک خوبصورتی مانوی ہے، ایک زیبائی مانوی ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اس کے نفس سے ہے. اس کا نفس کس کمال پر ہے، کتنے درجے پر ہے، کتنے لیول پر ہے. جتنا اس کا نفس ہائی درجات پہ ہوگا اتنا اس کو خوبصورتی الگ نظر آئے گی. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ انسان، اب یہ جو عرفاء ہیں، علماء ہیں، ان کو جب پروردگار شہود کی منزلوں پہ لے کے جاتا ہے، یعنی جب یہ کسی اور چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ مدہوش ہو جاتے ہیں. اصل یہ اس خوبصورتی میں اتنے مدہوش ہوتے ہیں کہ یہ پھر دوسری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ہیں. خوب لیلا و مجنوں کا واقعہ ہے، یہ تمثیل ہے، یعنی اس کو اگزامپل کے طور پر عرفاء استعمال کرتے تھے. یعنی کوئی چیز سمجھانی چاہتے تھے تو اس کانٹیکس میں سمجھاتے تھے. اب جب مجنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا، پھر کس کا؟ کہا لیلا. کہا کیوں؟ کہہ رہے جہاں بھی دیکھو تو کہتا ہے لیلا. اصل لیلا نہیں تھی ہر جگہ، رب کے جلوے اسے نظر آتے تھے جس کو اس نے کہا لیلا ہے یہ. یعنی اگر وہ آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنا جمال دیکھ رہا ہے، اپنی خوبصورتی دیکھ رہا ہے. تبھی وہ کہتا تھا اصل لیلا ہے. لوگ کہتے تھے دیوانہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے دیکھتا ہے تو اس کو ہر چیز اسی سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز اس کو خوبصورت نظر آتی، چاہے اس کی زندگی کے حادثے ہوں. وہ بھی کہتا ہے، خوب مشہور ہے کہ جو ہے وہ مجنوں پوری صف بنا کے کیو میں کھڑا ہوا اور لیلا پانی دے رہی، اور افسر کوئی اپنا برتن، تو اس کا برتن توڑ دیا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہ کوئی تو بات تھی جو میرا برتن اس نے توڑ دیا. عزیزان محترم، اگر میرا اصل ہدف وہ ہے، کیونکہ
اصل وجود جو زیبا ہے وہ الہی ہے. اگر وہ مجھے مشکل دے رہا ہے، اگر میری زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو کیوں ہیں؟ کیونکہ اس نے مجھ پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ مجھے اصل اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ مجھے توجہ دے رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا ایسے. تو غلطیاں کرتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے پلٹ آ، اسی لیے میں تجھے مشکل دے رہا ہوں، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو اب یہ جو زیبائی ہے عزیزان محترم، آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اصل زیبائی جمال اصل ماہیت نہیں ہے، اصل خود وجود ہے یہ. اور یہ وجود جب انسان اس کو درک کرتا ہے تو اس کے مراتب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے مولائے کائنات جو ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں. اللہ اکبر. صلی اللہ محمد. خوب عزیزان محترم، خوب یہ زیبائی، یہ خوبصورتی مراتب پر ہے. اب جتنا میرا درجہ بڑھتا جائے گا مراتب کا، اتنا میرے لیے خوبصورتی کے معنی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. اور جو شخص اپنے نفس کے کمالات کی طرف جائے گا اسے دنیا کی لذتیں دور ہو جائیں گی.